ان کے بارے میں شیطان کہتا ہے کہ میں ان سے بڑا ڈسٹرب ہوں. شیطان کے ہر معاملے میں اس کو سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ سم ٹائم تو یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ وہ شیطان سے بھی ایک قدم آگے بیٹھے ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ایم طیب احساس حاضر ہوئے ہیں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں نئے پیغام کے ساتھ، احساس کی نئی بات کے ساتھ. بولیوں مٹھی کی ایک جگنو نہ نکلے ہاتھ سے، آنکھ ایسے چپک لمحہ کوئی اوجل نہ ہو. پہلی سیڑھی پر قدم رکھ، آخری سیڑھی پر نظر، منزلوں کی جستجو میں رائے گاہ کوئی پل نہ. اور آج کی نشست کی زینت میرے قابل عزت، قابل احترام، آج کی بہت ہی پیاری شخصیت، نہایت شفیق، ارباب فہم و دانش، پروفیسر منصور احمد احساس آج ہماری نشست کی زینت ہیں. سر، میں سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتا ہوں. خوش آمدید، بہت شکریہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا. سر، آج کی نشست آج ایک خاص موضوع پہ رکھی گئی ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو بتاتا جاؤں میرے ویورز جتنے بھی موجود ہیں، کہ آج کی نشست کا مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، انسان ہیں، غلطی کے پتلے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، اللہ سے پھر معافی مانگتے ہیں. معاشرے میں رہتے ہوئے ہم نے زندگی بھی بسر کرنی ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جو زندگی ہمیں ملی ہے. یہ ایک دفعہ ملی ہے، یہ ایک امتحان ہے یہ، اور اس میں رہتے ہوئے ہم نے زندگی بھی بسر کرنی ہے، دنیا بھی بنانی ہے، اور اب اخروی زندگی کی جو تیاری بھی کرنی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ معاشرے میں رہتے ہیں، اور معاشرے میں رہتے ہوئے ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. ہم پھر کسی نہ کسی وائے سے، کسی نہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرمسجود ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بتائیے کہ ہم شیطان کے وسوسوں اور شیطان کی ایسی جو اس نے ہمارے سامنے راستے میں روڑے اٹکائے ہوئے ہیں، ان سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ کیا شیطان جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں؟ ایک تو شیطان ہم واضح جانتے ہیں کہ وہ جو نظر نہیں آتا، کس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات کو نپٹا سکتے ہیں؟ تو سر، میرا سوال، آج کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہے، کیا انسانوں میں سے بھی ہم جو ہے وہ شیطان ڈھونڈ سکتے ہیں اور ان سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ جی ارشاد. اب جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو شیطان ہے، کیا انسانوں میں سے بھی شیطان ہو سکتے ہیں، تو جو شیطان ہے نا، ان کو تقریباً اگر دیکھا جائے تو جو اپیرنٹلی میجر طور پر 3 طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. وہ 3 طرح کے لوگ کون سے ہیں؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اتنے نیک ہیں، پارسا ہیں، تقوی والے ہیں، اور اپنے ظاہر کو اور باطن کو انہوں نے اتنا اپنا تزکیہ کر لیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی پناہ میں، اللہ کی پناہ میں وہ اتنے آ جاتے ہیں کہ شیطان کا ان کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے جو ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اور اللہ کی یاد اور اس ذکر کا جو حصار ہے ان کے گرد بنا ہوا ہے، اور شیطان جتنا بھی زور لگا لے ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، ان کو آئسولیٹ نہیں کر سکتا. جو سائنس لوگ سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک جو آؤٹر شیل ہے اس میں سے الیکٹرون کے نکالنا آسان ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آؤٹر شیل میں جو الیکٹرون ہوتا ہے وہ نیوکلس سے دور ہوتا ہے. جتنا نیوکلس سے وہ دور ہوگا اس کے اوپر اتنی فورس آف اٹریکشن کم ہوگی. جب کم ہوگی تو وہ نیوکلس سے اس کو آئسولیٹ کرنا آسان ہوگا. لہذا ہمارا جو سینٹر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہماری یاد کا، ہمارے ہر عمل کا مرکز اور محور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو طریقہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پناہ میں ہیں، جن کے اوپر شیطان کا کبھی غالب نہیں ہو سکتا. اور دوسری طرف جو یہ دونوں ایکسٹریم پہ ہوں گے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے ہر معاملے میں اس کو سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ سم ٹائم تو یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ وہ شیطان سے بھی ایک قدم آگے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ سے لوگوں کو دور بھگانے کے لیے اور شیطان کے وہ تمام کام کرنے کے لیے. ان کے درمیان ایک ایسا طبقہ ہے جن کے بارے میں شیطان کہتا ہے کہ ان کے بارے میں میں بڑا ڈسٹرب ہوں. وہ کون سے؟ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بعض اوقات رب کے قریب چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات شیطان کے قریب چلے جاتے ہیں. غلطی ہو جاتی ہے، کبھی گناہ کر لیتے ہیں اور پھر توبہ کر لیتے ہیں.
کبھی غلطی پہ کر لیتے ہیں پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. یعنی ایسے لوگ، ان کے بارے میں شیطان کہتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جن کے اوپر شیطان کا کنٹرول ہی نہیں ہے، شیطان کہتا ہے کہ ان کے بارے میں بے فکر ہو گیا ہوں گا، میری طرف آنے والے نہیں ہیں. اور دوسرے لوگ جو صرف میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، ان کے بارے میں مجھے اتنا اعتماد ہو گیا کہ اب مجھ سے جانے والے نہیں ہیں. اور یہ لوگ جو غلطی کرتے ہیں پھر اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں شیطان کیا کہتا ہے؟ ان کے بارے میں شیطان کہتا ہے کہ میں ان سے بڑا ڈسٹرب ہوں اور مجھے سب سے زیادہ زور، سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں سے پہنچتی ہے کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ میرے ہو جاتے ہیں، پھر آتا ہے کہ وہ رب کی طرف چلے جاتے ہیں. ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام؟ اللہ کے ہاں ان کا جو مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو غلطی کر لیتے ہیں اور گناہ کر لیتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے فرماتے ہیں، مفہوم بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے جو توبہ کرنے والا گنہگار ہے وہ بڑا پسند ہے. اب اس کے پیچھے بھی ایک فورس ہے، اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ اور روح ہے. وہ کیا روح ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، برائی کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کو خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میری جو ہے رسوائی ہوگی. تو انسان جب یہ سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ میں رب ہوں اس کا اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اور یہ جب بندہ خوف اور امید کے ساتھ رب کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے.